جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ممکن ہے 2024 کے عام انتخابات میں ملک کے دو اہم ترین سیاستدان عمران خان اور نواز شریف حصہ لینے کے اہل نہ رہیں۔ اس وقت دونوں شخصیات الیکشن لڑنے یا کوئی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل ہیں۔ عموماً عمران خان کے حوالے سے حال ہی میں -1 کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے الزامات کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نون لیگ اب بھی یہی سمجھتی ہے، لیکن کوڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے متعلق تازہ ترین فیصلے کی وجہ سے نواز شریف کے الزامات کلیئر ہونے کے امکانات کم ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اگرچہ اس ایکٹ کو برقرار رکھا ہے، لیکن عدالت نے سیکشن 5 کے ذیلی دفعہ 2 کی توثیق نہیں کی، جس میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ پورا ذیلی دفعہ کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا۔ ریٹروسپیکٹو اپیل کا حق ختم ہونے کے نتیجے میں نواز شریف اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل دائر نہیں کر پائیں گے۔ سیکشن 5 کے ذیلی سیکشن 2 کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے ختم کیے جانے کے بعد نون لیگ اب ایک اور متنازع قانون الیکشن ایکٹ 2017 پر انحصار کر رہی ہے۔ اس قانون میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ترمیم کی گئی تھی۔ نون لیگ اس بات پر اصرار کرے گی کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی اب غیر متعلقہ ہو چکی ہے۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں ترمیم کی گئی تھی اور اس میں نااہلی کا عرصہ 5 سال مقرر کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آئین میں سزا کی مدت متعین نہ ہونے پر رکن پارلیمنٹ کی نااہلی 5 سال کے لیے تصور کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں صادق اور امین نہ ہونے پر میاں نواز شریف کو آرٹیکل 62(f)(1) کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا۔ نون لیگ کی رائے ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم نواز شریف کو فائدہ دے گی اور انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی نااہلی کی 5 سالہ مدت پوری کر چکے ہیں۔ تاہم دیگر لوگوں بشمول ماہرین قانون کا اصرار ہے کہ آئینی ترمیم یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر نواز شریف کی تاحیات نااہلی قانون میں ترمیم کی بنیاد پر 5 سال تک کم نہیں کی جا سکتی۔ مذکورہ ترمیم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بھی متصادم ہے، جس میں آرٹیکل 62(f)(1) کے تحت تاحیات نااہلی کا حکم دیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کے لیے اب واحد امید احسن بھون کی سربراہی میں پاکستان بار کونسل کی پٹیشن ہے، جس میں پارلیمنٹیرینز کی تاحیات نااہلی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ نواز شریف اپنی 4 سالہ جلا وطنی کے بعد 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے قائد بحیثیت مجرم واپس آ رہے ہیں، جنہیں اگر حفاظتی ضمانت نہ ملی تو کرپشن کے 2 مقدمات میں اضافی سزاؤں کی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ سے ہی جیل جانا پڑے گا۔ لہٰذا نواز شریف کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ان کرپشن کیسز میں خود کو بری کرا لیں اور ساتھ ہی پاناما کیس میں تاحیات نااہلی کے فیصلے کو تبدیل کرا دیں۔ دوسری جانب عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دے کر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کی سزا اگرچہ معطل ہو چکی ہے، لیکن ان کی سزا کی وجہ سے وہ 5 سال کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے ان کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے اور عموماً ایسی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی جلد سماعت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عمران خان جو اب تک جیل میں ہیں، سائفر کیس کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان پر شاہ محمود قریشی کے ساتھ اگلے ہفتے سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونے والی ہے۔ اس کیس کا اختتام چند ماہ میں متوقع ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کچھ اور سنگین مقدمات بھی تیار ہو رہے ہیں۔